إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے ہم سب کو اپنی عبادت بندگی غلامی کے لیے پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے کچھ دن مقرر کیے، جیسے جمعہ کا دن ہے اور عیدین ہیں، دونوں عیدیں، 10 محرم کا دن، یوم عرفہ، حج کے ایام دن، رمضان مبارک کے دن. ایسے اللہ تعالیٰ نے راتیں بھی مقرر کی عبادت کے لیے، جیسے لیلۃ القدر ہے اور حج کی راتیں ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ جگہ مقرر کی، جیسے مسجد الحرام ہے، مسجد نبوی ہے، بیت المقدس ہے، اور یہ ساری مساجد جس کو مسجد کہا جاتا ہے، جو اللہ کے لیے مسجد بن جائے، وہ جگہ مقرر ہو گئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. اسی طرح اللہ نے کچھ عمارتیں مقرر کی ہیں، جیسے ہمارا پہلا قبلہ اور دوسرا قبلہ، بیت المقدس اور بیت اللہ شریف. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. پہلا گھر جو اللہ نے مقرر کیا عبادت کے لیے مکہ مکرمہ کے اندر، وہ بیت اللہ شریف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ گھر ہے، یہ برکت والا، ہدایت کا مرکز ہے سب جہانوں کے لیے. اس میں بڑی نشانیاں ہیں، اس میں مقام ابراہیم ہے، جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہے، اس کو کچھ نہ کہا جائے. تو یہ بیت اللہ شریف بنانے کا اعزاز جو ہے اللہ تعالیٰ نے جد الانبیاء والمرسلین، نبیوں کے بابا دادا پردادا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بخشا. اس بیت اللہ شریف بنانے کا اعزاز اللہ تعالیٰ نے ان کو مرحمت فرمایا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے یہ اللہ کا گھر بنایا. ویسے تو اللہ ہر وقت سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، نبیوں کی بھی سنتا ہے، امتیوں کی بھی سنتا ہے، لیکن اگر کوئی نیک عمل کر کے دعا کی جائے تو وہ اللہ تعالیٰ زیادہ سنتا ہے. تو جب یہ بیت اللہ شریف بن گیا، مکمل ہو گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ایک دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اللہ، یہ بیت اللہ بن گیا، اب یہاں رسول بھیج انہی میں سے، مکہ والوں میں سے میں ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتیں پڑھے، تیری کتاب ان کو سکھائے اور اپنی حدیث سنت ان کو بتائے اور ان کو گناہوں کی آلائشوں سے پاک کرے، دور کرے. بے شک آپ غالب حکمت والے ہیں. میں نے درخواست جمع کرا دی ہے، میں نے درخواست پیش کر دی ہے، آپ اس کو
پورا کریں تو آپ غالب ہیں، کر سکتے ہیں، باقی آپ حکیم ہیں، حکمت والے ہیں، آپ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، جیسے آپ چاہتے ہیں اور آپ پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے ناموں میں سے العزیز اور الحکیم اکثر اکٹھے آتے ہیں۔ العزیز کا معنی ہے غالب ہے، بڑی طاقت ہے، بڑی طاقت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اور اللہ کے بڑے ہونے کے دلائل میں جو نبیوں نے بتائے، رسولوں نے بتائے، کتابیں آئیں، وہ علیحدہ ہے، لیکن دنیا دیکھ رہی ہے آسمانوں کا قائم ہونا بغیر ستونوں کا، اتنے بڑے بڑے آسمان، اتنی بڑی زمین، اتنے بڑے بڑے پہاڑ، بارشیں، رات دن کا آنا، چاند سورج کا چڑھانا، ہر چیز کا مرتب اور منظم ایک وقت میں آنا اور ایک وقت میں جانا، اور بڑے بڑے دنیا کے اندر سرکش اور فرعون، ان کو اللہ تعالیٰ نے رگڑا دیا، قوموں کو تہس نہس کیا، ان کو ڈبویا، اور اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ جب ہم نے قوموں کی قومیں، بڑے بڑے سرکشوں، جابروں، متکبروں کو، اور اپنے ذہن میں بڑی بڑی ترقی یافتہ اور بڑے بڑے طاقتوں والوں کو جب ہم نے کچل کے رکھ دیا، اس کے بعد ہمیں پرواہ بھی نہیں تھی کہ یہ کیا آگے سے ایکشن لیں گے۔ کوئی کسی کا ایک کرتا ہے تو آگے سے اس کو ڈر ہوتا ہے کہ اب آگے سے یہ سر نہ اٹھائے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، ہم نے سینکڑوں لینوں کی لینیں، علاقوں کے علاقے، ان کو بالکل سسری کی طرح سلا دیا، اور پھر اللہ کو کسی کا ڈر بھی نہیں تھا کہ کوئی یہاں پھڑ کے۔ اللہ کہتے ہیں فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، جب ہمارا عذاب آیا، آتی بڑے لمبے ٹرنگے، پہاڑوں کو کھود کے گھر بنانے والے اس کے اندر رہتے تھے، عمریں زیادہ تھیں، مکان کام نہیں آتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے جب ہم نے ان کو گرایا، ایسے جیسے کھجور کے تنے جڑوں سے اکھڑ کے پڑے ہوتے ہیں، فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، پھر کوئی حرکت کرنے والا کسی کو نظر آیا؟ بڑی طاقت ہے اس کی، بڑی طاقتوں والا العزیز، لیکن طاقت اتنی ہونے کے باوجود حکمت کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ تھوڑا سا غلطی کرے بندے، چل اس کی تباہی، اس کی تباہی، اس کی نہیں، بڑی حکمت والا، بڑی طاقت بھی بہت زبردست ہے، اور حکمت بھی بہت زیادہ ہے۔ حکمت کے مطابق طاقت استعمال، بڑی مہلتیں دیتا ہے، تحمل دیتا ہے، بردباری کرتا ہے، بڑوں بڑوں کو مہلتیں دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے، وقت دیتا ہے۔ فرعون کی طرف اللہ نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام، اس سے بڑا اور پاپ کیا ہوگا؟ کہتا ہے میں رب ہوں۔ اللہ اللہ، انسان بھی عجیب ہے بھی ٹائم پر تجھے بھوک لگتی ہے، تو بے تاب ہو جاتا ہے، تجھے پیاس لگتی ہے، تجھے قضائے حاجت ہو، اللہ 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 اللہ، تو بے بس ہو جاتا ہے، تیرا سانس رک جائے اوپر نیچے، تو کتنا کمزور ہے انسان۔ کہتا ہے میں رب ہوں۔ اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ اے موسیٰ علیہ السلام تو اور تیرا بھائی ہارون جاؤ، فرعون کو سمجھاؤ، بات نرم کرنا۔ موسیٰ بات نرم، موسیٰ بات نرم کرنا۔ اللہ اللہ، بہت حوصلہ ہے تم۔ دیکھ لو لوگ شرک، فسق و فجور، فحشی، یعنی دھوکہ، سود، جوا، قتل و غارت، کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ صبح منڈیاں بھر دیتا ہے، پھل کی، سبزی کی، گوشت ہو جاتے ہیں، لوگ آ جاتے ہیں وہاں سے سبزیاں اور پھل لے جاتے ہیں، ریڑے ٹرک ہر چیز بھر کے لے جاتے ہیں، محلوں میں کھاؤ پی جاتے ہیں، شام کو ختم ہو جاتا ہے، صبح اللہ پھر منڈیاں بھر دیتا ہے، کھاؤ ہے کھاؤ، تمہاری میری باتیں قیام۔ کتنا حوصلہ ہے، یہ اللہ اس میں بتانا چاہتا ہے کہ میں اتنی طاقت کے باوجود اپنی طاقت، قوت، حکمت کے مطابق استعمال کرتا ہوں۔ میرے بندے، اگر تیرے پاس تھوڑی سی طاقت آ گئی ہے، اقتدار آ گیا ہے، علاقے کا، محلے کا، شہر کا، گھر کا سربراہ، خاندان کا، تو بھی حکمت سے چل، تو بھی حکمت سے چل۔ یہ بات اللہ بتانا چاہتا ہے۔ اکثر اللہ تعالیٰ کا یہ دو اللہ کے دو نام ہیں نا، العزیز، الحکیم، کٹھے آتے ہیں۔ طاقت بھی بہت ہے، غالب بھی بہت ہے، لیکن حکمت کے مطابق استعمال کر۔ اللہ نے سورہ یونس میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان،
وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ شَرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے میں لوگوں کی بھلائی والی دعائیں قبول کرتا ہوں نا، یا اللہ رحم کرم، یا اللہ معافی، یا اللہ کرم، یا اللہ ہم پر رحم، ہمارے بچوں پر رحم، ہم پر رحم، ہمارے ملک پر رحم، اللہ رحم کرتا ہے۔ ایسے اللہ فرماتا ہے اگر میں تمہارا شر بھی قبول کرنا چاہوں نا، جیسے لوگوں کی عادت ہے دفع ہو جا، مر جا، ختم ہو جا، متھے نہ چل بھر ختم ہو جا، تو مجھے نظر نہ، لوگ بیٹے کو کہتے ہیں، بیٹے کو جس کو بڑی دعائیں مانگ کے لیا ہوتا ہے، جگر کا ٹکڑا، تو ختم ہو جا، انشاءاللہ تو نہ ہو، تو نہ ہو۔ اور عورتیں اللہ کہتا ہے اور کبھی نہ مال کو، دکان کو، بس تو تباہ ہو جا، جانوروں والا جس کے پاس جانور رکھے ہوئے ہیں، تجھے یہ ہو جائے، تجھے فلاں کو دو، تو وہاں ہے مر جائے، یعنی تو چھری کے نیچے آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے اگر میں یہ بھی تمہاری قبول کرتا جاؤں نا تو فوراً ہی ساری صفائی ہو جائے، ہاں 1 منٹ میں گھر ختم۔ اگر میں تمہاری یہ بد دعائیں شر قبول کرنا شروع کر دوں نا، جو تم اولاد کے لیے، مال کے لیے، گھر کے لیے اور بذوقت اپنے لیے، یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ اس کی حکمت، جلد باز ہے، بس ایسے ہی ہے، یہ چاہتا نہیں ہے، اس کا فائدہ اس میں نہیں ہے، اس کا فائدہ اس میں۔ تو خیر، یا اللہ تو العزیز الحکیم ہے، میں نے دعا کر دی، درخواست جمع کرا دی۔ پھر ہر نبی رسول نے اس کے بعد جو آیا اس نے یہ خبر دی اپنی امت کو، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں کتاب والا، میں وحی والا، میں پیغام والا، میں تمہیں بتا رہا ہوں، لیکن ایک رسول آنے والا ہے آخر جب اللہ یہ سلسلہ ختم کر دے گا، وحی والا، نبوت والا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو آپ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا، 600 سال کا فاصلہ ہے درمیان میں، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے واضح طور پر نام بھی بتا دیا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، دلیل میں پہلے رسول کی تصدیق کرتا ہوں، کون؟ موسیٰ علیہ السلام، اور میں بعد میں آنے والے رسول کی خوشخبری دیتا ہوں، کون؟ جس کا نام احمد ہوگا، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انجیل تبدیل ہو چکی ہے کافی، انجیل کا ایک بھی نسخہ اپنی اصلی زبان میں نہیں ہے، سریانی میں، یہ سب اٹلی سے ترجمہ شدہ ہے، اٹلی سے، لیکن اب بھی اس کے اندر یہ لفظ فارقلیت کا موجود ہے انجیل کے اندر، کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے بعد فارقلیت آئے گا، اور فارقلیت کون ہے؟ محمد، احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں میرے نام ہے احمد بھی محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد کا معنی کیا ہے؟ جو سب سے زیادہ تعریف کرے اللہ کی، اور محمد کا معنی کیا ہے؟ جس کی سب سے زیادہ لوگ تعریف کریں، سبحان اللہ۔ ان دونوں کا تعلق کتنا ہے آپس میں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بہت زیادہ تعریف کی، اللہ کی بہت زیادہ تعریف کی، سبحان اللہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنۃ عرشی ومداد کلماتی۔ یا اللہ میں محمد تیری اتنی تعریف کرتا ہوں جتنی تیری حمد و تعریف ہے، جتنی تیری مخلوق کی تعداد ہے، جتنے تیرے عرش کا وزن ہے، اور عرش کبے کی طرح پوری کائنات کو اس نے ڈھانپ رکھا ہے، اور عرش کے آگے جو ہے نا، عرش کے آگے کرسی ایسی ہے جیسے ایک چھلا کھلے میدان میں ہو، اتنا بڑا عرش۔ یا اللہ اس عرش کے وزن کے مطابق میں محمد تیری تعریف کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ تیرے کلمات کو لکھنے کے لیے جتنی سیاہی درکار ہے، اتنی میں محمد تعریف کرتا ہوں تیری صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کتنی سیاہی درکار ہے؟ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ لَقَلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ 7 سمندر پانی کے یہ سیاہی ہو جائیں، اتنے اور ہو جائیں، اور یہ سارے درخت جتنے دنیا میں یہ کلمے بن جائیں، فرشتے انسان لکھنا شروع کر دیں، کلمے گھس جائیں گی، ان کی عمریں ختم ہو جائیں گی، 7 سمندر سیاہی ختم ہو جائے گی، تیرے رب کے کلمات کی ابھی ابتدا ہوگی۔ یا اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تعریف کرتا ہوں جتنے تیری تعریف کلمات کو لکھنے کے لیے سیاہی درکار ہے۔ اور پھر تعریف کرتے ہوئے کیا کہتے تھے؟
یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا اللہ میں تیری اتنی تعریف کرتا ہوں جتنی تیری جلال، تیری عظمت، تیری بڑائی، تیری شان کو لائق ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان یہ پڑھتا ہے نا، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، تو فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ اس کا کیا اجر لکھے؟ یہ کہہ رہا ہے تیری اتنی تعریف ہے جتنی تیری جلال، عظمت، بڑائی کو لائق ہے۔ تو ہے نا ثواب 10 گنا سے 700 تک ایک نیکی کا اللہ ثواب دیتے ہیں، یا اللہ اس کا کیا لکھیں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ کلمے ایسے کلمے ہی لکھ دو، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ اور یہ ساری تعریفیں کر کے پھر عمل سے، فرض کیا نفل نماز اتنی پڑھتے تھے کہ پاؤں پھول جاتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ میں افلا اکون عبدن شکورا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ان کو شکر کی اتنی فکر، ہمیں فرض کی فکر نہیں۔ اور مالی طور پر 100 اونٹ تڑپا دی، اللہ کی راہ میں ذبح کر دی۔ اتنی تعریف، توصیف، کبریائی، عظمت، بڑائی اللہ کی بیان کرنے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے؟ لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ ناراض نہ ہونا، میں محمد تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ احمد بہت زیادہ تعریف کرنے والا، پھر اللہ نے اس کو محمد بنا دیا۔ اس کی ایسی تعریف ہے جزیروں میں، فضاؤں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، رات اور دن، جہاں جہاں اللہ کی کبریائی عظمت کا ڈنکا بج رہا ہے، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو رہی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرے ذکر، چرچے، حدیث، سنت، چال ٹال، کردار و گفتار، تیری صبح شام رات دن، اور تیرے عمل کو اتنا اونچا کروں گا جزیروں اور فضاؤں میں، تو احمد ہے، میں تجھے محمد بنا دوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد خوشخبری دے دی۔ اس اور آپ کی ماں کو، آمنہ کو خواب آنے شروع ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت قریب تھا۔ بڑے خواب آتے تھے، بڑے اچھے خواب کہ تیرا ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے، بڑا سعادت مند ہوگا، بڑا نام والا ہوگا۔ آمنہ حیران ہوتی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو، تمہیں میں اپنا تعارف کراؤں، میں تمہیں اپنا تعارف کراؤں، میں اپنے باب ابراہیم کی دعا ہوں، اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں، اپنی ماں آمنہ کا خواب۔ آپ کے والد فوت ہو گئے عبداللہ، تو جب اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تو دستور تھا عرب کے اندر کہ وہ لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو دیہاتوں میں بھجوا دیا کرتے تھے تاکہ ان کی نشو و نما کھلے علاقے میں ہو، شہر کی آلودگی سے پاک فضا میں، وہاں اونٹنیوں بکریوں کا دودھ بھی پئیں، ماں کا دودھ پینے کے ساتھ ساتھ، اور پھر ان کی زبان میں فصاحت ہے، بلاغت ہے، اصلی زبان ہو۔ شہروں میں تو مختلف علاقوں سے لوگ آ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو ان کا طریقہ تھا کہ اپنے بچوں کو باہر علاقوں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ اس دستور کے مطابق مختلف دائیاں عورتیں جن کے بچے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے، تو وہ مکہ میں آیا کرتی ہر سال کہ قریش کے سرداروں کے بچے، مکہ کے سرداروں کے بچے لے کے جائیں۔ بڑا انعام کرام ملتا تھا، بہت کچھ ملتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ بنو سعد قبیلے کی عورت، وہ بھی آئی اپنے خامن کو ساتھ لے کر، آؤ ہم بھی چلیں، وہاں سے کوئی بچہ ہمیں ملے۔ سواری دبلی پتلی تھی اور سواری کمزور تھی، حلیمہ لیٹ ہو گئی۔ جب آئی تو وہ دائیاں تو بچے لے کے جا رہی تھیں، انہوں نے کہا اب آئی ہو، بچے تو سب چلے گئے، لے گئی نہیں۔ آئی پوچھتی ہے کوئی ہے بھی صحیح؟ نے کہا ہاں ایک ہے، یتیم ہے،
باپ نہیں ہے۔ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، باپ نہ ہو کون پوچھتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی یتیم کا بڑا مسئلہ بیان کیا، بہت زیادہ بیان کیا یتیم۔ اور آج دنیا میں لوگ خرچ کرتے ہیں، اتنا تو نہیں کرتے جتنا کرنا چاہیے، کرتے ہیں خرچ، پھر بھی دیتے ہیں، لیکن دو یتیم اور قیدی سارے گناہ گار نہیں ہوتے، گناہ گار بھی ہوں، سزا بھگت رہا ہے، ضرورت تو ہے اس کو کھانے پینے۔ یتیم اور قیدی یہ وہ دو مظلوم ہیں جن کا معاشرے میں پوری طرح خیال نہیں رکھا جاتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے، اور وہ یتیم کی کفالت کرنے والا میرا پڑوسی ہے۔ اور وجہ اس کی یہ بنتی ہے کہ جو سرپرست ہوتے ہیں، قریبی ہوتے ہیں، وہ یتیم کا خیال نہیں رکھتے، خاص طور پر اگر وہ مال والا ہے، اس کا باپ مال چھوڑ کے گیا ہے، وہ خیال نہیں رکھتے، اور دوسروں کو خیال رکھنے ہیں، چل ہم مر گئے، بڑا نواب آ گیا، چل بس وہ بیچارہ ظلم کی چکی میں پستا ہوا۔ یہ بڑا مسئلہ ہے یتیم کا۔ تو یہ آپ سے نہیں، شروع سے حاضرین ہے، باپ نہیں ہے، کون خیال رکھے؟ کوئی ہے بھی صحیح، ہاں ایک بچہ ہے یتیم ہے، باپ میں وہی لوں گی۔ آئے لیما کہتی ہے، جب میں نے آ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ ہاتھ رکھا نا، تو مسکرا کے مجھے دیکھا، اللہ اللہ اللہ۔ اس وقت جو خوشی کی مکہ والوں نے، بنو ہاشم نے، سردار عبد المطلب نے ایک دعوت کی، بڑے بڑے سردار اکٹھے ہوئے، سب نے مبارک دی، عبد المطلب مبارک کو، تیرا بیٹا جو فوت ہوا تھا اس کے گھر کے اندر رونق لگ گئی، ہاں خیر، تیرا بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کا نام تو بتاؤ، کہتے محمد۔ بڑے حیران ہوئے، بھی نام ہوتا ہے عبدالعزیٰ، عزیٰ کا بندہ، وہ بتوں کا نام، عبدالعزیٰ، عبداللات، عبدالمنات، دیویوں کے نام ہیں، کیا ہے محمد؟ کوئی عجیب سا نام ہے۔ کہتے ٹھہرو میں تمہیں دکھاتا ہوں، تم خود فیصلہ کر لینا۔ اب عبد المطلب اٹھا کے لائے چھوٹے کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور قریش کے سامنے لائے، دیکھا سب نے یار واقعی محمد ہے، یار ہاں بھائی محمد ہے، محمد ہے، محمد ہے، سارے چپ کر گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر سپرد اس کے کر دیا گیا۔ اور پھر جب یہ وہاں گیا، اللہ نے نشانات دکھائے۔ حلیمہ کہتی ہے میری سوکھی کھجوروں کو اللہ تعالیٰ نے بھاگ لگا دیا، پھل ہی زیادہ ہونے لگے۔ میری بکریاں چرتی تھی نا، تو میرے علاقے کے لوگ اپنے چرواہوں کو کہتے تھے بکریوں کو وہاں چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، بڑا دودھ ہوتا ہے حلیمہ کی بکریوں میں۔ میرے گھر کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے رحمت اور نشانات۔ اور جب وہ واپس دے کے گئی، عبد المطلب بیت اللہ شریف میں آتے، مسجد الحرام ان کی مسند بچھائی جاتی ہے، سردار، یہ بیت اللہ کا متولی تھا، آپ کا دادا، سب قریش بیٹھتے تھے تو اس کو ساتھ بٹھاتا۔ میں کہا عبد المطلب چھوٹا سا ہے، اس کو آرام کرنے دیا کرو، کہتا ہے اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا۔ جب مرنے والا ہوا، موت قریب آئی، ابو طالب کو بلایا، بیٹے تمہارا بھائی تھا عبداللہ، یہ اس کی نشانی ہے، جان پہ کھیل لینا، جان پہ کھیل جانا، اس میرے بچے پوتے کو کوئی تکلیف کو آنچنا ہے، ٹھیک ہے بابا۔ اور پھر ابو طالب نے یہ وصیت نبھائی، کہتا تھا واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی وسد فی التراب دفینا۔ بتیجے جب آپ نے نبوت رسالت کا اعلان کیا، یہ جمگھٹیں آئیں، جماعتیں آئیں، چڑھ چڑھ کر آئیں، بڑھ بڑھ کر آئیں، میں ان سے لڑوں گا، بھڑوں گا، ٹکراؤں گا، جب تک میرے بھتیجے زندہ ہوں۔ مر گیا، مٹی میں دفن ہو گیا، پھر کوئی پہنچے گا تجھ تک۔ اس نے بھی وصیت کی، لاج رکھی۔ نبوت رسالت سے پہلے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی حفاظت میں رکھا ہوا تھا۔ نبی رسول شروع سے اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی ایک آدمی کی،
یہ حضرت عمر کا چچا لگتا تھا رضی اللہ تعالیٰ. یہ مکہ چھوڑ گیا تھا, یہ شام کے علاقہ میں چلا گیا تھا جہاں وہاں عیسائی رہتے تھے, اس وقت کی یہی شریعت تھی. واپس آیا, مکہ اس لیے چھوڑ گیا تھا, کہتا تھا بارش تو اللہ دیتا ہے, گھاس اگتا ہے, بکری کھاتی ہے, اور تم بکری کو ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام پہ چڑھاوا کے طور پہ ذبح کر, میں نہیں کھاؤں گا, میں اللہ کے نام پہ کھاؤں گا. تم سب شرک کرتے ہو, اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پہ چھوڑتے ہو جانور. چلا گیا تھا, آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت کی تو کھانا میں گوشت تھا, اس نے گوشت نہیں کھایا. آپ نے پوچھا آپ گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ کہنے لگے بھتیجے تیری قوم اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام پہ ذبح کرتی ہے, دوسروں کے نام پہ جانور چھوڑتی ہے, میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا نہیں کھایا کرتا. چچا کھاؤ, اگر آپ اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام پہ نہیں کھاتے میں محمد بھی نہیں کھاتا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں نے اپنے ہاتھ سے ذبح کی, اللہ تعالیٰ نے فاض کی. اور پھر جب بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو رہی تھی, آپ چھوٹے تھے, قریش تعمیر کر رہے تھے, پتھر اٹھا اٹھا کے آپ بھی لا رہے تھے, تو چچے عباس نے کہا بیٹا پتھر اٹھا کے لاتے ہو, کندھے پہ رکھتے ہو, ایک چادر باندھی ہوئی ہے, جسم ننگا ہے, کندھے پہ رکھتے ہو, یہ پتھر لگتا ہے, اتنا بہترین جسم ہے تمہارا, تو تکلیف ہو رہی ہے نا, ایسے کرو چادر اتارو, اس کو کندھے پہ رکھو, اس کے اوپر پتھر رکھ کے لاؤ. آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا. بلا کر عباس کو ترس آیا, اس نے کہا کھول چادر. چادر اس نے کھولی, چھوٹے تھے, بس چادر کا کھلنا تھا کہ چیخ نکلی, محمد رسول بے ہوش ہو, فوراً چادر اوپر ڈالی گئی. اس کے بعد کسی نے آپ کو ننگا نہیں دیکھا. اللہ کی طرف سے انتظام تھا. آپ فرماتے ہیں, یہ نبوت سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں, آپ فرماتے ہیں میں مکہ والوں کی بکریاں چراتا تھا. اور آپ نے اس بات کو یاد رکھا. جب آپ نبی بن گئے, رسول بن گئے صلی اللہ علیہ وسلم, بہت جماعت تھی آپ کے ساتھ. ایک سفر سے آتے ہوئے آپ نے فرمایا چلو تمہیں میں آرام کا موقع دیتا ہوں, کچھ تفریح بھی کر لو. یہ درخت ہیں پیلو کے, جس کو ون بولتے, جس کا مسواک بنتا ہے, یہاں سے نا پیلو کھاؤ, اس کا پھل ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا, تو یہ کھاؤ. اور دیکھنا سیاہ سیاہ, وہ پھل سرخ بھی ہوتا ہے, سبز بھی ہوتا ہے, سیاہ بھی ہوتا ہے. اور جو سیاہ ہے نا وہ زیادہ میٹھا ہوتا ہے, موٹے بھی دانے اس کے ہوتے ہیں. سیاہ سیاہ لو, سیاہ سیاہ دانے کھانا, سیاہ سیاہ, یہ میٹھے ہوتے ہیں. وہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو باتیں ایسے کر رہے ہیں جیسے بکریاں چراتے رہے. میں بکریاں چراتا تھا, میں مکہ والوں کے بکریاں چراتا تھا, مجھے مزدوری ملتی تھی, میں اتنے قیرات لیتا تھا. اللہ 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 اللہ, یہ نہیں کہا جیسے لوگوں کو عادت ہوتی ہے اپنا پیچھے بھول جاتی, کوئی یاد دلانا چاہے چل کام کر. یہ قارون بھی ایسے ہی کہتا تھا. قارون کو کہا تو اللہ نے, اب میں جو ہے وہ واقعہ آتا ہے جن کا, وہ اونٹ کا اور وہ گائے کا اور بکری کا جو فیل ہو گئے تھے, اس میں بھی وہ بکری والا جو ہے اس کی ازمائش, وہ ازمائش پہ پورا اترا, باقی دونوں اب میں باپ دادا سے مالدار ہوں. لوگ بھول جاتے ہیں, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھا. میں بکریاں چراتا تھا, گھومتا تھا باہر, بکریاں چراتا. تو آپ فرماتے ہیں میں بکریاں چراتا تھا, میرا ایک اور بھی ساتھی تھا بکریاں چرانے والا, ہم باہر رہتے تھے بکریوں کے پاس جنگل میں. مجھے وہ ایک دن کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم یہاں جنگل میں رہتے ہیں, بکریاں چراتے ہیں, مکہ میں ایک عورت آئی ہے, وہ قصہ سناتی ہے, کہانی سناتی ہے, سنا ہے میں نے, اور لوگ وہاں اکٹھے ہوتے ہیں, رات کو مجمع لگتا ہے اور وہ کہانی سناتی ہے, قصہ سناتی ہے, سارے لوگ اس کا قصہ سنتے ہیں, کہانی سنتے ہیں اس عورت کی. تو ہم یہاں جنگل میں رہتے ہیں, ہم نے کبھی جو ہے نا اس کی کہانی نہیں سنی. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک دن تم میری بکریاں سنبھالو اور میں جا کے نہ وہاں وہ اس کا قصہ سنتا ہوں اور اس کی کہانی سنتا ہوں, اور دوسرے دن میں تمہاری بکریاں سنبھالوں گا اور تم جا کے اس عورت کا قصہ سننا اور اس عورت کا جو ہے نا وہ بیان سننا.
آپ کہتے ہیں میں چپ رہا اور وہ چلا گیا اپنی بکریاں چھوڑ کے، وہ رات مکہ میں گزار کے آیا۔ دوسرے دن مجھے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کی باری ہے۔ میں خاموش رہا۔ اس نے اپنی بکریاں میری بکریاں اپنی بکریوں میں ملائیں، مجھے کہا جاؤ۔ میں چپ رہا تو مجھے اس نے زبردستی کہا چلو جاؤ 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 تم بھی جاؤ۔ میں چل پڑا مکہ کی طرف۔ جب میں مکہ کے قریب پہنچا تو شام ہو رہی تھی۔ میں مکہ کی آبادی میں ابھی داخل ہی ہوا تھا کہ مجھے دور سے آواز آئی۔ مجھے پتہ نہیں چلا کہ مرد کی آواز ہے یا عورت کی ہے، مجھے یہ بھی امتیاز نہیں ہو رہا تھا کیونکہ میں دور تھا، آواز بہت دور سے تھی۔ بس اس کے بعد مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہیں سلا دیا اور آپ کہتے صبح میری آنکھ کھلی، روشنی ہو چکی تھی، میں وہیں سے اٹھ کے واپس آ گیا۔ یہ اللہ کی حفاظت تھی، نبی رسول شروع سے۔ اب دیکھو نا، اس معاشرہ میں رہ کے اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام کا نہیں کھایا، اور یہاں سارے کھاتے ہی اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام کا۔ بہت کم مسلمان بچے ہوئے، سب اللہ کی۔ یہ جو بکرے جانور تو دیتے ہی دیتے، وہ عید والا جانور جو اب اس کو بھی جناب نہ، جب تک مدار قبر کے سپرد نہ کریں ان کی قربانی نہیں ہے۔ یہ کیفیت بن چکی ہے۔ اور باقی یہ عورتوں کی باتیں اور کہانیاں اور گانے، وہ تو بس اللہ ہی معاف کرے۔ آج صبح میں آ رہا تھا تو قوالی لگی ہوئی تھی، تو مجھے میرا ساتھی، میں پہلے بھی بات کرتا رہتا، مجھے کہنے لگا جی اصل بات یہ ہے، یہ ساز سننا چاہتے ہیں، ڈھول ڈھمکا سننا چاہتے ہیں، چسکا دل پچھوری کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اللہ رسول کا نام کور کے طور پر اوپر اللہ کا نام رسول کا نام لگ کے کور، تو اپنا دل راضی کرتے ہیں۔ اور وہ بات کہ چپ ہے، قوالی شریف ہے، ڈھولکی شریف ہے، تالی شریف ہے، سیٹی شریف ہے۔ انا اللہ و انا الیہ راجعون۔ اور قرآن کہتا ہے وما کان الصلاۃ من البیت الا مکاء وتصدیہ، نواں پارہ سورہ الانفال۔ اللہ کہتا ہے مکہ والوں کی عبادت یہی تالیاں اور سیٹیاں تھیں، تالیاں اور سیٹیاں۔ میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ یہ لوگ کہتے ہیں نا اس چیز کا ثواب اس کو، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے بھئی، ثواب اللہ نے دینا ہے، ہاں تجھے پتہ نہیں ملا ہے کہ نہیں، تو آگے کہاں دے رہا ہے؟ کیونکہ آ گیا ہے، کہتا ہے یار وہ قرآن ہمیں دو، ہم نے وہ بخشوانے ہیں، وہ اتنے قرآن پڑھے ہوئے تم نے پڑھے ہوئے 20 قرآن چاہو ایسے کرتے ہیں۔ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ یہ بچے پڑھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہی اوپر فرشتے لے جاتے، جو بھی انسان عمل کرتا ہے نا فوراً فرشتے اوپر لے جاتے۔ آدمی کے پاس تو ہے ہی نہیں، تو وہ کیسے کسی کو ثواب پہنچائے؟ لیکن بھارت معاملہ چل رہا ہے، اس کا ثواب اس کو، اس کا اس کو، اس کا اس کو، تو کون ہے ثواب دینے والا؟ تو بہرحال اس میں کہا کرتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں اتنا قرآن کا ثواب اس کو، اتنا اس کو، کبھی یہ بھی کہا تم نے 200 ڈھولکیوں اور 500 تالیوں کا ثواب میری دادی اماں کی روح کو؟ اگر ثواب ہے تو کبھی یہ بھی پہنچایا ہے تم نے؟ کیا ہے یہ ڈھولکیاں اور یہ سارا، یہ کیا سسٹم بنا رکھا ہے؟ کہتا نہیں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہاں بتاؤ، کہتا ہندوستان کے اندر اللہ کے نیک بندوں نے، اللہ کے نیک بندوں ولیوں نے جب وہاں ہندوستان میں قدم رکھا تو وہاں ہندو بھوجن گاتے تھے، تو پھر اللہ کے بندوں نے ڈھولکی پکڑی اور پھر ڈھولکیاں بجا بجا کے، بھوجن گا گا کے، قوالی گا گا کے لوگوں کو مسلمان کیا۔ سن لو، ایک یہاں ہمارے یحییٰ ہوتا تھا، اذان کہتا تھا، اللہ اس پر رحمت کرے، یہاں وہ یہاں لاہور کا تھا، تو وہ مجھے بتایا کرتا تھا کہ میں نے اس کو سمجھایا، اس کو سمجھایا، اس کو سمجھایا، اس سے بات کی، تو آگے سے کہنے لگے کہ یہ وہ اور یہ، حالانکہ جو اللہ کے نیک بندے تھے انہوں نے صحیح اسلام پہنچایا، بس اپنا وہ کام ثابت کرنے کے لیے ان کے ذمہ لگاتے ہیں یہ ڈھولکیاں۔ تو وہ کہتا تھا جب میں اکتا جاتا تھا نا کہ آگے سے بات نہیں کچھ سنتے مانتے، میں قرآن ہی پیش کرتا ہوں، کہتا ہے یہ انہوں نے پھیلایا قوالیوں کے ذریعے سے۔ میں وہ کہتا پھر میں کہتا آہو آہو تواڈے ورگے ہی مسلمان کر گئے نے، چوتھی نسل آ گئی ہے تو تمہیں حالے سمجھ نہیں آتی پی، آہو تواڈے ورگے ہی بنا کے گئے نے۔ میں جب اکتا، مقصد کیا ہے؟ یہ اسلام ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ سننا چاہتے ہیں ساز، ڈھول ڈھمکا، ڈھولکی، کان کے رسیاں بن چکے ہیں اس چیز کے، تو بس ساتھ اللہ رسول کا نام ہے، قبر ہے، تاکہ کوئی بات، یہ مزار جو قبریں ہیں اللہ تعالیٰ جو نیک بندے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھرے۔ اب آپ کو پتہ ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، اخباروں میں عام آتا ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ بڑے بڑے مزار ہیں، یہاں جرائم پیشہ افراد کے اڈے ہیں، ہرن وہاں ہے، بدکاریاں وہاں ہیں، بچے وہاں،
اغوا ہوتے ہیں، سب پتہ ہے، اوپر کور ہے۔ اللہ کے بندوں نے یہ کہا ہے۔ ایک دفعہ کچھ عورتیں میری بیوی کے پاس پڑھتی تھیں، بہت پرانی بات ہے، وہ ان کو سمجھاتی تھی مسئلے، یہ مسئلہ، اس مسئلہ، یہ مسئلہ، یہ مسئلہ۔ تو ان عورتوں، وہ لڑکیاں پڑھتی تھیں، تو ان میں ایک لڑکی سنانے لگی میری بیوی کو کہ باجی وہ ویگن انہوں نے نہیں لی ہے، تو وہ وہاں گئے ہیں علی حجویری کی قبر پر، جس کو لوگ داتا کہتے ہیں، داتا، اللہ اللہ، داتا میں نے دینے والا، وہ تو اللہ ہے۔ اچھا، تو وہاں گئے ہیں، تو وہاں پتہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ جو عورتوں کے واش روم ہے نا علیحدہ، وہاں کچھ عورتیں ایسی پھرتی ہیں، ان کے پاس ٹافیاں ہیں، ان کے پاس کھلونے ہیں، ان کے پاس ایسی چیزیں ہیں جو باہر سے آتی ہیں، ان کی بیچاری پتہ نہیں نہ، وہ تو عقیدت والی ہوتی ہیں۔ اگر حجر اسود کے اوپر جیب کٹ سکتی ہے تو یہاں بڑے فرشتے کھڑے ہیں، تو وہ پھر جناب دیکھتے ہیں، جو گھبرا کے عورت آتی ہے واش روم، اچھا واش روم ہے نا، بچہ مجھے دے دو، ہاں میرے بچہ، اسے چومتے چاٹتے اس کے سامنے ٹافیاں کر کے وہ اندر گئی، بچہ گیا ایسے، تو ایسے ان کا بچہ غائب ہو گیا۔ ویگن بھر کے آئے تھے یہاں سلام کرنے، تو ان کا بچہ غائب ہو گیا، تو واپس گئے تو بڑے پریشان، یہ وہ۔ اس لڑکی نے بتایا ہمارے گھر والوں کو کہ دیکھو جی وہ ایسے بچہ گم ہو گیا، تو گھر والی تو ان کو سمجھاتی تو رہتی تھی۔ اس وقت اس نے ایک جملہ بولا، کہتا ہے اس طرح ہی دے رہے ہیں عورتیں، بچے بنتے پے نے، تیرا پکڑ کے انہوں دے دیتا، اولا پکڑ کے انہوں دیتا، یہ نہیں کرنا پیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سمجھانے کی بات، تو کہنے کا مقصد ہے کہ لوگ کرتے جرائم ہیں، اوپر کور بنائے ہوئے ہیں، جو بول اے ابھی، اے گستاخ، اے بے ادب، تو چپ کرو۔ ہاں، اسی لیے کہتے ہیں نا، چشم عالم کو کور رہنے، کور میں نے اندھا، چشم عالم کو کور رہنے دے، میری پیری میں ذرا زور رہنے دے، جتنے اندھے ہوں گے اتنا کام چلے گا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت رسالت سے پہلے یہ آواز سننی برداشت نہیں کی، اور قوم ساری اسی پہ لگی ہوئی ہے۔ اور اگلی بات افسوس والی یہ ہے کہ رسول اللہ کا نام لے کر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ یہاں ایک رسول بھیج انہی میں سے جو ان کو تیری کتاب سکھائے اور اپنی حدیث سنت سکھائے۔ اللہ نے وہ دعا قبول کی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا مومنوں پر جب ان میں سے رسول بھیجا جو ان کو قرآن سکھاتا ہے اور ان کو اپنی حدیث سنت کی تعلیم دیتا ہے اور ان کو گناہوں سے دور رہنے کی تلقین اور تاکید کرتا ہے۔ اور قرآن حدیث کے آنے سے پہلے یہ کھلے گمراہ تھے۔ جب قرآن حدیث دنیا میں نہیں آیا تھا یہ سارے گمراہ تھے۔ جب قرآن حدیث آ گیا اس پر عمل کریں گے تو ہدایت پر رہیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میں گارنٹی دیتا ہوں کبھی گمراہ نہیں ہوگی جب تک تم ان دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے کہ رب کا قرآن اور ایک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اور جب ان کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ جب قرآن حدیث دنیا میں نہیں تھے گمراہی تھی، قرآن حدیث آ گیا
ہدایت آ گئی۔ اب جو قرآن حدیث کو اپنائیں گے، اس پر چلیں گے، وہ ہدایت پر ہوں گے۔ جو قرآن حدیث کو چھوڑیں گے، رسم رواج، باپ دادا کی باتیں، سوسائٹی کے تقاضے، من مانیاں، اماموں کے قول، مفتیوں کے فتوے، پیر و مرشدوں کے ارشادات، نظام، دستور، قانون اور اپنائیں گے، وہ گمراہ ہوں گے۔ ہدایت صرف قرآن اور حدیث ہے۔ جتنے امامان دین تھے، اللہ کے نیک بندے اولیاء تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، ان کے لیے دعائیں کرو۔ وہ آسمان علم کے درخشاں ستارے تھے، وہ سارے کے سارے امتی تھے۔ رسول محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہی اس پر آئی ہے اور اللہ کے سلام اس کو آئے ہیں۔ اللہ نے کہا میں نے احسان کیا، کیا قدر کی تم نے اس احسان کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام کو چنا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ میں قریش کو چنا، اور قریش میں بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ آپ کے شہر جیسا کسی کا شہر نہیں، آپ کے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں، اور آپ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اور آپ کی بات جیسی کسی کی بات۔ یہ ہے مقصد بعثت رسول۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا ہے، اس کو سمجھیں، اس کو اپنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بیمار ہیں، بہت سارے لوگوں کی طرف سے درخواست آئی ہے، بیمار ہیں کافی ہمارے ساتھی، اللہ ان سب کو صحت دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم اشفهم شفاء کاملا عاجلا، اللہم